باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. گفتگو چل رہی تھی تصوف اور صوفی گری کے بارے میں اور اس کے علل اور اسباب، اس کی پیدائش کے، اسلام کے اندر تصوف کی پیدائش کے علل اور اسباب کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. بتایا تھا دو طرح کے عوامل اور اسباب ذکر کیے، داخلی اور خارجی. داخلی اسباب کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک مبانی عقیدتی اسلام اور دوسرا اجتماعی شرائط نے تقاضا کی، سیاست کی وجہ سے. مبادی عقیدتی کے بارے میں یہاں پہ گفتگو کی کہ وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ تصوف اور صوفی گری کا جو اصل وجہ اور اصل ریشہ ہے وہ کیا ہے، مبادی عقیدتی ہے. عقیدتی باتوں کی وجہ سے یہ تصوف وجود میں آئی ہے کہ وہ لوگ عرفان کے راستے کو اختیار کر کے، آیات میں غور و فکر کر کے، بہت سی چیزوں میں، اس کی وجہ سے یہ صوفی گری وجود میں آئی ہے. تصوف ان کے نظریے کا خلاصہ انہوں نے یہ بتایا تھا، قرآن مجید توحید کے بارے میں کبھی بھی خدا خالق کی مثال گھر اور اس کے بنانے والے سے نہیں دیتا. خدا کو خالق کائنات کا خالق پہچانواتا ہے قرآن، اور اسی وقت یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا کی ذات ہر جگہ، ہمیں چیز میں، ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود بھی ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی آپ. پھر اس کے بعد بھی کچھ آیات یہاں پہ ذکر کی تھی، بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی. کہاں تک؟ قد افلح من زکا کے قرآن مجید تزکیہ نفس کو پاک بنانے کو ہی کامیابی کا اصل سبب سمجھتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے. یہی سبب ہے. یا قرآن یہاں سے ہے، در قرآن مجید میں مکرر بار بار سخن از حب الہی، حب الہی کے بارے میں گفتگو، ما فوق ہمیں محبت ہا وہ علاقہ ہے انسانی یاد شدہ. قرآن مجید میں بار بار محبت الہی کو تمام محبتوں سے اوپر اور تمام انسانی جو چاہتے ہیں ان سب سے اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی محبت سب سے اوپر ہے. قرآن از تسبیح و تحمید تمام ذرات جہان سخن ہوئے. قرآن مجید تمام جہان کے تمام ذرات کی تسبیح اور تحمید کے بارے میں بتاتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار عالم کی تسبیح اور تحمید کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے. وہ بے تعبیری از آن یاد کرتے ہیں، اور اس تعبیر کے ساتھ، ورڈ الفاظ کے ساتھ انہیں یاد کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ مفہومش اینست، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر شما انسان ہاں در کو تفکر قدرہ کامل کنید، کہ اگر آپ انسان اپنے عقل و درک اور تفکر کو مکمل کرو آن تسبیح و تعمیدھارا خواہید فہمید، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی حمد و ثنا تسبیح کرتا ہے. اور اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو سیر و سلوک میں لے جائے تو ان کی حمد و ثنا کو سمجھ سکتا ہے، پتھر کی، ان چیزوں کی، ان کی کہ یہ کیا حمد و ثنا کر رہے ہیں. اگر تم انسان اپنی درک اور تفقع کو کامل کر لو تو ان تسبیحوں کو اور تحمید کو سمجھ جاؤ گے. بے علاوہ اس کے علاوہ قرآن در مورد سرشت انسان، قرآن مجید انسان کی فطرت سے، سرشت یعنی فطرت کے بارے میں مسئلہ نفع الہی مطرح کر دیا کہ یہ سرشت انسانی جو ہے اللہ کی روح ہے، یہ مطرح کیا ہے. رجوع کیجیے مرتضی مطہری صاحب کی کتاب خدمت متقابل اسلام و ایران. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بر آیات فراوانی، متعدد آیات، بہت زیادہ آیات کے علاوہ مورد استناد ان گروہ قرار گرفت ان تصوف نے جس سے اپنا مذہب کا استناد کیا ہے، تکیہ کیا ہے، دلیل لائے ہیں. اس کے علاوہ وہ آیات کے علاوہ بے روایات و اخباری زیادی نیز اشارے میں شود، بہت ساری روایتوں اور اخبار کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا جاتا ہے کہ نشان بدایت جو یہ بتاتا ہے کہ زہد و تقوی اسلامی زہد و تقوی در صدر اسلام کی شروعات میں صرفاً زہد
خشک زہد تھا وہ دکھاوا، وہ عبادت بے امید اجر و پاداش نبود، اور ان کی عبادت وہ عبادت بے امید اجر و پاداش نبودیات، ان کی عبادت اجر و پاداش کے لیے نہیں تھی، بلکہ در روایتوں میں خطبے دعائیں معانی، بہت بلند معانی خطبے اور دعائیں مطرح کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں کہ در شرح حال شخصیت ہے صدر اسلام، جو ابتداء اسلام کی جو شخصیات ہیں ان کی زندگی کو بیان کر رہی ہیں، توضیح دے رہی ہیں کہ وہ کیسے تھے۔ از ایک سلسلے حیجانات و واردات روحی، ان کے روحی حیجانات جو تلاطم ہے اس کو وہ روشن بھی نہیں ہے قلبی کے، ان کا قلب کتنا روشن فکر تھا، سوز و گداز ان کے اندر کتنا سمجھنے کی صلاحیت تھی، وہ عشق ہے معنوی حکایت میں شواہد، ان لوگوں کی معنوی شخص جو ان کا عشق ہے وہ کتنا ہے، وہ عشق مال و دولت کی وجہ سے عشق نہیں کر رہے تھے، وہ ان کا عرفان کتنا بڑھا ہوا تھا، یہ بیان کرتی ہیں بہت سی روایات۔ لہٰذا یہ سب کام اگر ہم غور و فکر ان پہ کریں تو یہی تو تصوف ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں لوگ۔ بے عنوان نمونے کے طور پر روایت شدہ سے روایت وارد ہوئی کہ رسول خدا ایک دن پس از ادائے نماز صبح ادا کرنے کے بعد چشمش بے جوانی رنگ پرید افتاد، آپ کی نگاہ ایک رنگ اڑے ہوئے انسان کی طرف پڑی۔ رنگ وہ انسان سمجھ رہے ہیں، کبھی کبھی انسان بڑا غمزدہ فکر مند ہوتا ہے، بھائی تمہارا چہرہ کیوں رنگ اڑ رہا ہے، یعنی کس مصیبت میں۔ اس نے آپ نے ایک ایسے جوان کو دیکھا، آپ کی نگاہ اس پر پڑی کہ چشمانش درکاسے سرش فرو رفتے، تو اس کی آنکھیں اس کے سر کے پیالے میں نیچے نہیں جھکی ہوئی تھی، وہ جسمش نہیں شدہ بود، اس کا جسم تھوڑا کمزور ہو گیا تھا، یعنی جھکا ہوا تھا، وہ در حالی کے اسی حال میں وہ خود بے خود بود، اپنے آپ سے بے خود تھا، اسے سود نہیں تھی، جسے ہم کہتے ہیں نا بے سود سا چلا جا رہا تھا۔ وہ تعادل خدرہ نہیں توانی حفظ کو، اگر اپنے تعادل کو نہیں حفظ کر پا رہا تھا، یعنی چلتے ہوئے ڈگمگا رہا تھا۔ حضرت ازو پرسید، حضرت نے اس سے پوچھا حالت چگونے، تیری حالت کیفیت کیسی ہے؟ جوان نے کہا در حال یقین بے سرمی برام، میں یقین میں ہوں، میں یقین کی حالت میں ہوں۔ فرمود، آپ نے فرمایا علامت یقین تو چیز، تیرے یقین کی علامت کیا ہے؟ عرض کر، اس نے عرض کیا یقین من است کے مرا در اندو، میرا یقین ہے کہ اس نے مجھے اندو اور غور و فکر میں ڈال دیا ہے، وہ شبہ میرا بیدار، مجھے راتوں کو بیدار رہنے کے لیے مجبور کر دیا ہے، اس غور و فکر کی وجہ سے میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں، یعنی شب زندہ داری، اور روزہ مرا تشنے، اور روزوں دنوں کو مجھے میرے دنوں کو پیاسا بنا دیا، یعنی دن میں روزے، رات کو عبادتیں۔ مرا از دنیا و آنچ درانہ، مجھے جو دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے جدا ساختے، مجھے اس سے جدا کر دیا، میرے اس غور و فکر نے مجھے، میرے یقین نے مجھے دنیا والوں سے دور کر دیا ہے، اب میں فقط رات کو عبادتیں، دن کو روزے رکھتا ہوں۔ تان جا کے گویا، یہاں تک کہ گویا عرش پروردگار رمی بھی نہ، گویا کہ میں عرش پروردگار کو دیکھ رہا ہوں کہ برائے رسیدگی بے حساب مردم پر افراشت شدہ، وہ عرش الہی کے جو لوگوں کے حساب کتاب کے لیے پھیلایا گیا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یعنی قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ مردم ہمیں محشور شدہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ سب محشور ہو گئے ہیں، وہ من درمیان آنا ہستا، اور میں ان لوگوں کے درمیان ہوں۔ گویا ہم اکنون اہل بہشترا در بہشت متنعم و اہل دوزخرا در جہنم معذب می بینم، گویا کہ میں ابھی اہل بہشت کو بہشت میں نعمتیں ملتی ہوئی اور اہل دوزخ کو جہنم میں عذاب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ گویا ہم اکنون با ان گوشا، گویا کہ میں ابھی ان کانوں سے حرکت آتش جہنم را می شنوام، جہنم کی اہل جہنم کی جو آگ ہے اس کی حرکت کو میں سن رہا ہوں۔ سخن جوان کے بے انجا رسید، جوان کی بات جب یہاں تک پہنچی، رسول اکرم بے اصحاب خود رو کر، رسول اکرم نے اپنے اصحاب کی طرف چہرہ کیا، کہا ان شخص بندے یس کہ خداوند قلب اورا بے نور ایمان منور گردانی دے، کہ یہ شخص ایک ایسا بندہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے۔ آنگاہ خطاب کے جوان فرمود، اس وقت جوان سے خطاب کر کے کہا حالت خود را حفظ کن، اپنی حالت کو ایسی کو باقی رکھو کہ استو سلب نہ شود، یہ چیز تو سے سلب نہ ہو جائے، ایسے ہی رہنا کہ تم یقین کی اس منزلوں میں ہو۔
جوان گو جوان نے کہا دعا کن یا رسول اللہ دعا کیجئے خداوند بمن شہادت روسی پہ فرمائے خداوند اعلیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے. طولی نکشی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ غزوہ پیش اومد ایک جنگ ہوئی جہاد ہوا وہ جوان دران شرکت کر جوان نے وہاں شرکت کی اور شہید ہو گیا. دیکھیے عرفان کی کیا منزلیں تھیں. تو یہ لوگ اس بات کے اوپر استدلال کرتے ہیں اس طریقے کی روایات پہ کہ یہی تو اسی کو تصوف کہتے ہیں. بالاتر اذان اس سے بڑھ کر زندگی و حالات و کلمات و مناجات ہے رسول اکرم آست کے اس سے بھی بڑھ کر رسول اکرم کے حالات کلمات اور ان کی مناجات رسول کی زندگی ان کے کلمات ان کے حالات یہ سب ہیں کہ جو سرشارس شور و ہیجان معنویت الہی جو الہی معنویت کے شور سے بھری ہوئی مملو ہیں اور عرفانی اشارات ہیں. یہ سب ان یہ دعائیں بسیار مورد استشہاد و استناد بہت زیادہ شہادت کے طور پر گواہی کے طور پر اور تک اس کو دلیل کے طور پر عرف میں لائی گئی ہیں. ہم چنینس یہی وجہ ہے کہ کلمات و دعائی کے ضمیر المومن علی بن ابی طالب وارد شدے وہ دعائیں اور وہ کلمات جو ملائکہ کائنات سے وارد ہوئے ہیں بےگونیت اس طریقے سے ہیں کہ اکثر قریب اتفاق یعنی اہل عرفان و تصوف کے اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ سلسلہ خضرہ بیان حضرت میر رسانت کے اپنے سلسلے کو یہ تصوف کو اور عرفان کو وہاں تک پہنچاتے ہیں کہ وہاں سے آیا ہے یہ تصوف و عرفان. بنابر ان وجود ان ہمیں مبادی و منابع عرفانی ان تمام عرفانی اور منابع اور مبادی کا وجود اور یہ توحیدی نظریات خالص توحیدی نظریات کہ جو اسلام میں موجود ہیں اور دوسری طرف سے زندگی مادی اصل نہیں ہے. زندگی دو طرح کی ایک مادی ایک معنوی. اصالت کون سی زندگی کو ہے معنوی کو. مادی زندگی اصالت نہیں رکھتی. یہ سب اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ اس بات کی طرف زہد اور دنیا کی زرق و برق خوبصورتی سے بے رغبت کی طرف دعوت دیتی ہے اور تہذب اور طہارت معنوی روحی اور معنوی کی طرف کی روحی اور معنوی طہارت اور تہذیب کو حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے. وہ مبادرت عبادت و ذکر و مناجات با خدا اور خدا سے ذکر مناجات اور عبادت و با محوریت محبت الہی محبت کے محور قرار دیتے ہوئے سب کی طرف دعوت دیتی ہے بقصد تحصیل رضایت خدا کی رضایت حاصل کرنے کے ارادے سے وہ نہایتاً اور آخر میں رسیدن بلقاء اللہ اللہ تک پہنچنا لقاء اللہ تک پہنچنے کی یہ معارف جو موجود ہیں روایات میں یہ سب معارف اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں. اسوء دیگر دوسری طرف سے مہم ترین عواملی ہستن یہ سب اہم ترین عوامل ہیں کہ جو اسلامی تصوف کو وجود میں آنے کا سبب بنے ہیں. وہ صوفیان برائے توجیہ تفکرات و منش و رفتار خود صوفی جو ہیں وہ اپنی تفکرات اپنے عقائد کی توجیہ کی اور اپنی جو یہ برتاؤ رفتار ہے ان کا اس کی توجیہ کے لیے استوسل بادیان و مکاتب دیگری بنیاز باشان. یہی وجہ ہے کہ وہ دوسرے مکاتب اور ادیان کے سے توسل نہیں لیتے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلکہ وہ اسلام ہی سے آیات اور روایات سے ہی ثابت کرتے ہیں. یہ سب چیزیں سبب بنی ہیں کہ انسان دنیا کو ترک کرے. اب یہ کہیں گے کہ بھائی تصوف الگ سے نہیں آیا ہے یہ عقائد ہمارے ہم نے اپنے مضبوط کر لیے ہیں یہ آیات اور روایات ہی ہیں جو دنیا سے بے رغبتی کی طرف دعوت دیتی ہیں لہٰذا ہم وہی تو ہیں یہ کہتے ہیں. یہ پہلا وجہ تھا داخلی میں سے. یہ مبادی عقیدتی جو ہے مبادی ہیں یہ چیزیں سبب بنی کہ تصوف ایک چیز ہو ایک مذہب کے نام سے جانا گیا. دوسرا شرائط پہ سیاسی اور اجتماعی شرائط بھی ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھ لیتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں. وصلی اللہ علیہ